بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ النساء آیات 170 سے 176، جو کہ آخری آیت ہے سورہ نساء کی 176۔ مطالعہ قرآن، دورہ قرآن کے لیے آپ کی خدمت میں لیے حاضر ہیں اور تلاوت سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ انسان کی پیدائش کے لیے دو عوامل ہوتے ہیں، ایک نطفہ اور دوسرا اللہ کا امر، لفظ کن اس کو بولتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے صرف کلمہ کن استعمال ہوا ہے اور نطفہ استعمال نہیں ہوا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلمۃ اللہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس لیے استعمال ہوا ہے کہ ان کی پیدائش کے لیے صرف کلمہ کن استعمال ہوا ہے، نطفہ استعمال نہیں ہوا۔ روح کسی چیز میں جب پاکیزگی کی انتہا ہوتی ہے تو روح سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، یہ روح کا مطلب ہے۔ غلو فی الدین سے مراد حق سے تجاوز یا حد مقرر سے تجاوز ہے۔ دین کے نام پر غلو کرنا دین میں تحریف کا راستہ نکالنا ہے جو ناجائز ہے۔ آیات 172 تا 176 میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ حقیقی عزت اور شرافت اللہ کے بندہ ہونے میں ہی ہے۔ برہان لفظی معنی دلیل مذکورہ آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مراد ہے۔ نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ میراث کے حق کی اہمیت کی وجہ سے اس سورہ میں 3 بار میراث کا حکم ہوا ہے، یعنی ابتدا میں، درمیان میں اور اختتام پر۔ کلالہ سے مراد وہ شخص ہے جس کی اولاد بھی نہ ہو اور باپ دادا بھی نہ ہو، وہ کلالہ کہلاتا ہے۔ کلالہ کی میراث کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کی نہ اولاد ہو اور نہ باپ دادا ہو تو اس کی بہن ترکہ کا نصف حصہ لے لے گی، اور اگر کوئی عورت ہو اور اس کی نہ اولاد ہو اور نہ باپ دادا تو اس کا بھائی اس کی کل میراث کا حقدار ہوگا۔ کلالہ عورت کی صورت میں بھائی اس کی کل میراث کا حقدار ہوگا، اور کلالہ مرد کی صورت میں اس کی بہن کو آدھا حصہ ملے گا اس کی جائیداد میں سے۔
अगर 2 या 2 से ज़्यादा बहनें हों तो दोनों के लिए 2 ताही हिस्सा हो जाएगा। और अगर वुरसा में भाई बहनें हों तो वही पहले वाला कानून जारी होगा कि मर्द को 2 बहनों के बराबर हिस्सा मिलेगा। 2 बहनों के बराबर एक हिस्सा मर्द का हो जाएगा। चनाचे फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना फ़अम्मा अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसिमू बिही फ़सयुदख़िलुहुम फ़ी रहमतिन मिन्हु वफ़द्ल वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तक़ीमा। यस्तफ्तूनक क़ुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़िल कलाला इनिम्रुउन हलक लैस लहू वलदुन वलहू उख्तुन फलहा निस्फ़ु मा तरक वहुव यरसुहा इल्लम यकुन लहा वलद फ़इन कानत तस्नतैनि फलहुमा सुलुसानि मिम्मा तरक वइन कानू इख़्वतन रिजालन व निसाअन फ़लिज़्ज़करि मिस्लु हिज़्ज़िल उन्सयैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नफ़ानी बिआयातिही व ज़िक्रिल हकीम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।